گزشتہ درس میں آپ کے سامنے روزے کی نیت کے حوالے سے مسائل کو ذکر کیا گیا تھا، اور روزے کی سحری اور افطاری کی دعائیں آپ کے سامنے کہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ دعائیں کس وقت پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نیت کا جہاں تک تعلق ہے تو نیت اصلاً دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں جو پختہ ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بندہ جس وقت سحری کرتا ہے تو اس وقت اس کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ روزہ رکھنا ہے، تو اتنی ہی نیت کرنا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ باقی زبان سے جو ہم دعا پڑھتے ہیں یا زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں، یہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب کے درجے میں ہے، یعنی اگر زبان سے پڑھیں گے دعا تو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر زبان سے نہیں پڑھیں گے تو پھر کم از کم روزہ ضرور ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب اس نیت نہ کرنے کی وجہ سے نیت کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو مسئلہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ زوال کے وقت سے پہلے تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، تو اس سے بھی زبان سے دعا پڑھنا مراد نہیں ہے، اس سے بھی دل کا ارادہ ہی مراد ہے۔ زبان سے دعا پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن دل سے ارادہ کرنے کا جو زیادہ سے زیادہ جو ٹائم جو شریعت نے ہمیں دیا وہ زبان سے پہلے تک کا ٹائم ہے۔ اس وقت تک اگر کسی نے نیت نہ کی ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی شخص رات میں سویا تو پھر اس کی آنکھ اگلے دن دوپہر میں 2 بجے کھلتی ہے، تو نہ تو رات کو وہ نیت کر سکا، نہ سحری کے وقت وہ اٹھ سکا، نہ صبح کے وقت میں وہ نیت کر سکا۔ اب 2 بجے اٹھنے کے بعد جبکہ زوال کا وقت بھی ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو چکا، اور ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم یا وہ سحری کے وقت میں یا رات میں ہی نیت کر لیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے، یا سحری کے وقت میں دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آج روزہ رکھنا ہے، یا اس وقت نہ صحیح تو بعد میں صبح کے وقت میں دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ آج یہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ روزہ چھوڑنے کے وبال کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر روزہ چھوڑنے کی شریعت ہمیں خود اجازت دیتی ہے۔ اور میں سب سے پہلی چیز کسی شخص کا بیماری میں مبتلا ہونا، اور بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو بیماری میں اضافہ ہو یا پھر بیماری سے دیر سے بیماری کے صحیح ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ سب کسی ماہر اور متقی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہو، بندے کی خود سے رائے نہ ہو کہ اگر روزہ رکھ لیا تو یہ چیز بڑھ جائے گی یا بیماری جو ہے وہ مزید 4-5 دن اضافی لگ جائیں گے، یہ خود اپنی رائے نہ ہو، بلکہ ڈاکٹر کا مشورہ ہو، اور ڈاکٹر بھی ماہر ہو جس نے یہ مشورہ دیا ہو کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس صورت میں یا تو بیماری کی شدت میں اضافہ ہوگا یا بیماری سے بندے کا دیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب پھر بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی وہ بیماری کہ جس کے صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی جب روزہ عارضی کوئی بھی بیماری لے لیں، اس میں بخار وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز کہ جس میں ہفتہ 10 دن میں یا 2-4 دن میں بندے کے صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسری بیماری کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جو مستقل بیماری ہوتی ہے کہ جس میں بندے کا صحیح ہونے کا اندیشہ کوئی امکان نہیں ہوتا، اور اس میں بڑھاپا بھی شامل ہے، اس میں وہ تمام تر عوارض اور وہ تمام تر بیماریاں شامل ہیں کہ جو مستقل بیماریاں ہوتی ہیں اور جن کی انسان ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہے، اس میں بہت سی بیماریاں شامل ہیں، اور ان دونوں کا حکم بھی شرعی طور پر الگ ہے۔ یعنی وہ بیماری کہ جو عارضی ہو، کچھ دنوں کے بعد صحیح ہونے کا امکان ہو، تو ایسی بیماری کے وقت میں روزہ جب چھوڑا جائے گا تو ماہ رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ کوئی نہیں، نہ فدیہ ہے نہ کفارہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد وہ بیماری کے جو چند دنوں کے لیے تھی اب ٹھیک ہو گئے، رمضان کے باقی روزے رکھ لیے، تو درمیان میں جو 2-4 روزے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے تھے، اب رمضان کے بعد وہ روزے ادا کرنے ہیں اور وہ روزے رکھنے ہیں۔ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عارضی بیماری میں بھی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فدیہ دے کر اب روزے معاف ہو گئے۔ روزہ معاف نہیں ہے، بعد میں طبیعت کے درست ہونے کے بعد رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔
ہاں اگر بیماری ایسی ہے کہ جو مستقل ہے، جیسے بڑھاپا ہے کہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ اب روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے، کیونکہ اب اس کے لیے کوئی ایسا ٹائم نہیں آنا کہ جس میں وہ روزے رکھ کے روزے کی قضا کرے، تو شریعت ایسے افراد کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ اب روزوں سے بری ذمہ ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی ابھی جیسے 250 روپے ایک صدقہ فطر مقرر کیا گیا، تو ایک روزے کے بدلے میں 250 روپے یہ دینا لازم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فدیہ بھی وہیں دیا جا سکتا ہے کہ جن افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو